آج کووڈ-19 پارٹ 1 کل ہو چکا تھا، آج پارٹ 2 ہے جس کا ٹائٹل ہے اللہ کے رزق پر ہر انسان کا حق ہے۔ یہ ٹائٹل میں نے اس لیے چنا ہے کیونکہ جب ہم لوگ اس کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے ضرورت مندوں کے لیے نکلے تو اس میں جو ہے وہ اکثر لوگوں نے ہم سے ایک بات کہی کہ ہم خاص مخصوص لوگوں کے لیے ہی جو ہے وہ رزق دینا چاہتے ہیں، راشن ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، خاص قوم کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں، جس پر ہم لوگوں نے صاف جو ہے وہ منع کر دیا۔ اور جس اصول پر منع کیا وہ اصول تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رزق پر ہر انسان کا حق ہے۔ دیکھیے، یہ بات ہمیں اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہر چیز ہر انسان کی ہے، اس پر ہر انسان کا برابر کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ہر انسان کا حق ہے اور ہر انسان کو اس پر پورا حق ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین بنائی تو زمین پر ہر انسان کا حق ہے۔ آسمان، ہوا، پانی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہیں، اس لیے ہر ایک انسان کا ان پر پورا حق ہے۔ یہاں تک کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی سب کے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت اور مغفرت سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ سورہ قلم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین۔ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 52 ہے نا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی ہدایت سب کے لیے ہے، یہ ارشاد فرمایا القرآن ھدی للناس۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ورس نمبر 185 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 ہے اور آیت نمبر 6 ہے، اذا حشر الناس، قیامت کا دن سب کے جمع ہونے کے لیے ہے۔ تو بتانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس پر ہر انسان کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق بنایا ہے، رزق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بنایا تو ہر انسان کا اس پر حق ہے، اس کو کسی ایک خاص قوم اور خاص گروہ کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی امت ہے، وہ بھی تمام انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت نکالی گئی ہو، للناس تمام انسانوں کے لیے۔ اخرجت للمسلمین نہیں کہا گیا کہ تمام مسلمانوں کے لیے نکالی گئی ہو یا کسی خاص مخصوص گروہ کے لیے نکالی گئی ہو، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو بھی جو ہے وہ تمام انسانوں کی خیر کے لیے نکلنے والا بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق اور ہدایت بانٹنے میں تفریق نہیں کرتے، اور یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے تو لے اور جو چاہے تو نہ لے، اس کے اپنے اصول ہیں، وہ کبھی اور ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں تبادلہ خیال کریں گے۔ رزق اور ہدایت بانٹنے میں تفریق کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ میں اس کو ایک بار پھر سے دہرا دوں، رزق اور ہدایت بانٹنے میں تفریق کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام کو بھیجا، ان کا بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ جس کو چاہیں اس کو رزق دیں اور جس کو چاہیں اس کو ہدایت دیں، نہیں۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا تھا، مگر افسوس، صد افسوس، جو حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو نہیں دیا، وہ حق ہم نے اور آپ نے خود ساختہ طور پر لے لیا، اور اب ہم اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رزق کو اور ہدایت کو بانٹنے کی ہمت کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں۔ لہٰذا
کووڈ-19 میں بھی کسی بھی امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ رزق بانٹنے میں کسی بھی طرح کی تفریق کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم کو اور آپ کو سب کو جواب دہ ہونا ہے، اور اس بات کا کہ ہم جو حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا وہ حق ہم نے خود لے لیا اپنے اوپر۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی اور کیا بدعت ہو سکتی ہے اللہ کے دین میں؟ ایک نیا کام ہم نے اور آپ نے شروع کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا، یعنی کہ جس چیز کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا وہ حق ہم نے خود لے لیا۔ یہ اپنے آپ میں زبردست گمراہی ہے اور بدعت ہے۔ ایک اور سوال اب یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو کئی لوگوں نے مجھ سے جو ہے وہ پوچھا، فون پر بھی پوچھا اور دوسرے ذرائع سے پوچھا کہ آج جو نفرت کا ماحول ہے ہمارے دیش میں اس کے بارے میں جو ہے وہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایسے نفرت کے ماحول میں ہم جو ہے وہ یہ رزق بانٹنے کا کام کس طریقے سے کریں؟ کئی جگہ پر لوگوں نے کھانا لینے سے منع کر دیا صرف نفرت کے چلتے، کئی جگہوں پر سے مسلمانوں کو نکال دیا جو کھانا لے کر کے گئے تھے، صرف اس شناخت کے اوپر کہ وہ مسلمان ہیں، یا تو داڑھی ٹوپی تھی یا کرتا پاجامے میں تھے یا صرف ٹوپی لگی ہوئی تھی، تو ان لوگوں کو نکال دیا کہ وہ کھانا لے کر کے آئے ہیں اور ان سے کھانا نہیں لیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر چیز کے زندگی سے ریلیٹڈ اصول بیان کیے ہیں، چیزیں نہیں بیان کی، اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اصول یہ بیان کیا سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 54 میں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کیا اس کا مطلب ہے کہ اور تم پلاننگ کر اور وہ پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ پلاننگ کرتا ہے، اللہ تدبیر، وہ تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ تدبیریں کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ زبردست تدبیر کرنے والا ہے۔ اب جس کسی نے بھی یہ نفرت کا ماحول کریٹ کیا ہے، اس نے تدبیر کری ہے، تو وہ تدبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تدبیر کرتے ہیں، وہ کریں اپنی تدبیر، لیکن اللہ بھی پھر اپنی تدبیریں کرتا ہے اور اللہ زبردست تدبیریں کرنے والا ہے۔ آخرکار اللہ کے مکافات عمل جو ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر مکر کا ورڈ جو ہے وہ کچھ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، لوگوں نے کچھ اس طریقے کا مشہور کر دیا ہے کہ مکر کا مطلب کچھ برا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر جو ہے وہ ایک اصولی بات بیان کر دوں کہ اردو زبان کے اندر عربی زبان کے 75% تقریباً کم و بیش 75% الفاظ ہیں۔ پھر سے دہرا دوں، اردو زبان کے اندر عربی زبان کے کم و بیش 75% الفاظ ہیں، اور ہمیں آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ جب ایک لفظ اپنی اوریجنل زبان سے، اصلی زبان سے کسی دوسری زبان میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو یا تو اپنا مطلب بالکل آل ٹوگیدر کھو دیتا ہے یا اس کے مطلب میں بہت ملائمیت آ جاتی ہے۔ مکر نے کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ مکر اردو زبان میں مکر کہتے ہیں چال، فریب، کرتب یا کوئی بری حرکت۔ اگر ہم اس اردو سینس میں مکر کا ترجمہ لیتے ہیں جس سے کہ بہت لوگ آبجیکشن کرتے ہیں تو پھر قرآن کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا، اور وہ بری حرکت کر رہے ہیں، وہ بری چالیں چل رہے ہیں، وہ فریب کی باتیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر اللہ بھی ان کے ساتھ چال چل رہا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ فریب کر رہا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ بری حرکتیں کر رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو زبردست جو ہے وہ سب سے اچھی چال چلنے والا ہے، سب سے اچھا فریب دینے والا ہے، سب سے اچھے کرتب دکھانے والا ہے، سب سے اچھی بری حرکتیں کرنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اردو کا مطلب، تو اردو کے مطلب میں ہم نہیں جائیں گے، وہ اس لیے کیونکہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان میں دیا ہے، ہم اس کو عربی زبان میں ہی سمجھیں گے، اور خاص کر کے اس زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جس زبان میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لفظ کو کس طریقے سے کن معنوں میں پہچانا جاتا تھا، اس کو سمجھا جاتا تھا۔ تو مکر کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے پلاننگ، تو وہ پلاننگ کر رہے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ بھی تدبیریں کر رہا ہے، اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تو زبردست پلاننگ کرنے والا ہے، تدبیریں کرنے والا ہے۔ تو ایک تو یہاں پر یہ بات ہے کہ جس کسی نے بھی نفرت کا ماحول کریٹ کیا ہے، اس نے پلان کیا پہلے، اور تو پھر جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، وہ کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی کچھ پلاننگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ کیا ہے
تمام انسانوں کا بھلا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم کو ایک تو یہ بات اصولی طور پہ یاد رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار اور ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 115 میں، وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفَرُوهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ خیر یا بھلائی کا کام کریں گے تو ان کاموں کو چھپایا نہیں جائے گا اور نہ ہی ان سے وہ کام ٹھکرائے جائیں گے۔ یہ قیامت کے روز کی بات بھی ہے اور یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جو کوئی بھی وہ خیر کا کام کریں گے تو ان سے یکفروہ، ان سے وہ کام ٹھکرایا نہیں جائے گا، اچھا کام ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں آج کووڈ-19 کی اس انٹرنیشنل ایمرجنسی میں، جبکہ روز کے کام کرنے والے اور کھانے کمانے والے لوگ جن کے ہاتھ بندھ گئے ہیں وہ مسکین ہو گئے ہیں اس وقت، یعنی اور وہ لاک ڈاؤن میں پھنس گئے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں، ان کے گھر والے بھوکے سو رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم اور آپ کوئی خیر کا کام، بھلائی کا کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کام چھپایا نہیں جائے گا، وہ چھپے گا نہیں، سماج میں نکل کے سامنے آئے گا، نکھر کے سامنے آئے گا، اور کوئی ان کاموں کو ٹھکرا نہیں پائے گا۔ ہمیں اور آپ کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان کاموں کو، خیر کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 200 آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اسبرو سے کام لو، یعنی ہمت اور استقلال سے اپنے موقف پر جمے رہو، اور صابرو رہو، یعنی اپنے اس استقلال اور استقامت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کرو، یا دوسروں کے مقابلے میں استقامت دکھاؤ یا ایک دوسرے کی استقامت کی وجہ بنو، اور ورابطو یعنی مضبوطی سے جمے رہو اور آپس کے تعلقات مضبوط کرو۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ورابطو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ آیت آج کے دور میں جبکہ ایسے نفرت کے ماحول میں ہم کیسے کام کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں استقامت سے کام لو، اپنے موقف پر جمے رہو، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کرو، اور ایک دوسرے کی استقامت کی وجہ بنو، اور پھر آپس کے تعلقات مضبوط کرو۔ آج کے دور میں ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین، ایک مبصرانہ سوال کر رہا ہوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین لوگوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے یا توڑنے کے لیے آتا ہے؟ تو ہمارا اور آپ کا سب کا جو ہے وہ یہ جواب ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین انسانوں کو جوڑنے آتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین انسانوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے تو پھر ہم غیر مسلموں سے کیوں کٹتے ہیں؟ ایک سروے میں نے اپنے لیول پر کیا، 3,500 لوگوں کا، کم و بیش 3,500 لوگوں کے اوپر، جس میں ہم نے غیر مسلموں سے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی کہ ان کو مسلمانوں سے کیا پرابلم ہے، مسلمانوں سے مطلب وہ کیوں نفرت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کئی لوگوں نے کئی طرح کے جواب دیے۔ 73%، کم و بیش 73% غیر مسلموں نے ایک جواب دیا جو بڑا حیرت انگیز جواب تھا، میرے لیے بھی بالکل نیا جواب تھا۔ وہ کیا جواب تھا وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس سروے کے اندر یہ بتایا کہ وہ 73%، کم و بیش غیر مسلموں نے بتایا کہ ہمیں مسلمانوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی طریقے کی کوئی شکایت نہیں ہے، صرف ایک ہی شکایت ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ مسلمان ہم سے بات بات پر رشتہ کاٹ لیتا ہے، بات بات پہ ہم سے رشتے توڑ لیتا ہے، بات بات پہ اپنے محلے الگ کر لیتا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اپنے آبائی محلوں کو چھوڑ کر کے، گھروں کو چھوڑ کر کے، ہمارے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرتا، ہم سے مدد نہیں مانگتا، اس طریقے کی بہت ساری، مطلب وہ رشتے توڑ لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ یہاں ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم سے جو جڑتا ہے ہم اس سے کٹتے ہیں۔
تو ہمیں غیر مسلموں سے نہیں کٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورابطوا، اور آپس کے تعلقات مضبوط کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ شیطان کا کام بتایا ہے کہ وہ تمہارے بیچ میں دلوں میں درار پیدا کرتا ہے، تمہارے بیچ میں تعلقات خراب کرتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو ہمیں شیطان، حزب الشیطان نہیں بننا ہے، اللہ کی پارٹی کا رہنا ہے۔ تو آپس کے تعلقات مضبوط کرو، اپنے رشتوں میں ہم آہنگی لاؤ اور سماج میں جڑے رہو، اور واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، و تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ صبر ورڈ جو آیا ہے اس کا بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عربی زبان اور اردو زبان میں بالکل کنٹراڈکٹری میننگز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار اس میں لگے رہنا، اس کے حصول کے لیے لگاتار ہر طرح کی کوششیں کرتے رہنا، کسی چیز کو بھی حاصل کرنے کے لیے جم کر تکلیفوں کو برداشت کرنا، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا۔ جبکہ اردو زبان کے اندر صبر لفظ جو ہے وہ بے کس اور مجبور بن کر بیٹھے رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتہائی بے چارگی کی حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر صبر ورڈ جو استعمال کیا ہے عربی زبان کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار اس میں لگے رہنا، اس کے حصول کے لیے لگاتار ہر طرح کی کوششیں کرتے رہنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جم کر تکلیفوں کو برداشت کرنا، استقامت کے ساتھ لگے رہنا، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا۔ اور جبکہ اردو زبان میں بے کس اور مجبور بن کر بیٹھے رہنا، انتہائی بے چارگی کی حالت میں بیٹھے رہنا۔ یعنی ہم نے اور آپ نے اکثر اپنے سماج میں سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ ارے میاں اس میں ہم لوگ کر ہی کیا سکتے ہیں، صبر کے سوا کیا چارہ ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم کو اور آپ کو جو ہے وہ قرآن کو اس زبان میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان اصولوں پر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جن اصولوں پر قرآن نازل ہوا ہے، جس کی زبان میں نازل ہوا ہے، جن کے حالات میں نازل ہوا ہے، وہاں جا کر کے ہم کو جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ ہمت اور استقلال کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہو، اب استقامت کے ساتھ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کرو، اور ایک دوسرے کی استقامت کی وجہ بنو، مضبوطی سے جمے رہو اور اپنے تعلقات مضبوط کرو۔ دیکھیں یہ بہت اچھا کووڈ-19 کا یہ جو لاک ڈاؤن ہے، اس میں بہت خرابیاں ہیں، بہت نقصان ہے جان کا اور مال کا، لیکن کچھ اس کی اچھائیاں بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں عام طور سے جو ہے وہ ہم لوگ اس کو ڈسکس نہیں کرتے، کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ ہر نگیٹو چیز میں سے ایک پازیٹو پہلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ لیتے تھے۔ ہر نگیٹو ماحول میں سے وہ پازیٹو ماحول ڈھونڈ لیتے تھے۔ مکہ میں 13 سال میں نگیٹو ماحول تھا 100%، لیکن اس میں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پازیٹیوٹی سکھوائی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ کووڈ-19 کے اس انٹرنیشنل لاک ڈاؤن میں ہم کو اور آپ کو بھی جو ہے وہ نگیٹیوٹی ہے، لیکن اس میں ہمیں پازیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے، اور ہمیں رزق ڈسٹریبیوشن کرتے پر اپنے سماج میں پھر سے ایک بار تعلقات اچھے کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اس موقع کو ہم کو اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے رشتوں میں، اپنے سماج میں ہمیں ہم آہنگی لانی چاہیے، اور سماج میں جڑ کر کے رہنا چاہیے، نہ کہ کٹ کے رہنا چاہیے، تاکہ کامیاب ہو سکیں۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا قرآن کی 2 آیتوں کو لے کر کے۔ ایک تو سورہ زمر کی ایک آیت ہے، سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 18، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اس کا مطلب ہے الذین یستمعون القول، کہ جو لوگ بھی قول کو سنتے ہیں، کوئی بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، تو فوراً بلا وقت گوائے اس میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کی وہ فوراً اتباع شروع کر دیتے ہیں، فوراً خوشی خوشی اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے جتنی بھی باتیں ہم نے آپ نے سنی، اس میں جو بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو، جتنی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، ان باتوں کی اتباع فوراً شروع کر دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، عقل مند لوگ ہیں۔
دوسری جگہ جو ہے وہ سورہ رعد کے اندر سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس کو میں نے کل پارٹ 1 میں بھی لیا تھا اور آگے بھی ہمیشہ لیتا رہوں گا، کیونکہ یہ بہت بیسک اصول ہے تمام انسانیت کا زمین پر جمے رہنے کا، کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین پر تو اس چیز کو جم کر ٹھہراتے ہیں جو تمام انسانوں کا نفع بخش ہوتا ہے، تمام انسانوں کے لیے. ینفع الناس یعنی جو کوئی بھی تمام انسانوں کی بھلائی کا ہو کر رہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو زمین پر جمع کر رکھیں گے. آج کے دور میں پوری دنیا میں مسلم قوم کے اوپر جو پیر اکھڑنے کی سی حالت آ گئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ بھی ہماری اور آپ کی جو ہے وہ، آپ اس کو کہہ لیجئے کہ میں اس کو اکثر بسا اوقات کہتا ہوں کہ امت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر آج کی ڈیٹ میں آ گئی ہے. تو ایسی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اصول بیان کیا ہے قرآن کی آیت میں کہ تمام انسانوں کے اگر ہم بھلے بن جائیں گے، تمام انسانوں کی بھلائی کا کام کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اور آپ کو زمین پر بسا کر رکھے گا، جمع کر رکھے گا، ہمارے پیروں کو جمع کر کے رکھے گا. اب فیصلہ ہمارا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ اب ہدایت آ چکی، بات آ گئی، اب فیصلہ ہمارا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جس کی مرضی ہو وہ ان باتوں کو مان لے، اور جن کی مرضی ہو وہ ان باتوں کو ٹھکرا کر کے آگے بڑھ جائے، اپنی زندگی چلائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہم کو اور آپ کو سب کو جانا ہے. وہاں پر جا کر کے اپنے ہر عمل کا ذرہ برابر نیکی کی تو اس کا بھی دینا حساب، اور جو برائی کی اس کا بھی دینا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں ہم اور آپ کہ ہم نے جتنی بھی باتیں سنی اس کو جو ہے وہ اچھے سے بلا کسی اس کے مطلب کسی اور دوسرے مائنڈ کے ساتھ، اورینٹیشن کے ساتھ، یعنی بنا کسی اورینٹیشن کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر فوراً فیتبعون، اور فوراً فا استعمال کرتے ہیں، فوراً وداؤٹ ڈیلیئنگ اے مومنٹ، ایک مومنٹ بھی، چھڑ برابر بھی اس میں دیری کیے بغیر جو ہے وہ اتباع اس کی کرنے کی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے.